بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ رمضان کے اندر قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ یہ اس سلسلے کی چھٹی نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غامدی صاحب سے قرآن مجید کے منتقل ہونے کے ذریعے کو جانا تھا، اور یہ جانا تھا کہ ایک عام مسلمان کیسے اس اعتماد کی جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول کو دی گئی تھی۔ غامدی صاحب، آپ نے گزشتہ نشست میں فرمایا تھا کہ اجماع اور تواتر قولی کے ذریعے یہ کتاب ہمیں ملی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہے، یہ علم کے نقل کی اصطلاح ہے، تو ہم اس کو مثال سے کیسے دنیا کو بتا سکتے ہیں؟ یعنی کسی اور کتاب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اجماع اور قولی تواتر سے ملی اور ہم اس پر اعتماد سے کھڑے ہیں، جیسے غالب کا نسخہ ہے، جیسے داس کیپٹل ہے، تو مثال سے ہم دنیا کو کیسے بتائیں کہ قرآن بھی اسی نوعیت کی کتاب ہے جیسی باقی کتابوں پہ ہمارا اعتماد ہے؟ یہ جو قولی تواتر ہے، اس میں تو یہ کتاب دنیا میں بالکل منفرد ہے۔ یعنی شاید دنیا میں کوئی ایک آدھ کتاب آپ کو مل جائے یا کوئی دو چار لوگ مل جائیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پوری پیراڈائز لاسٹ یاد ہے، یا کوئی یہ کہے کہ مجھے تو اقبال کا کلام پورا کا پورا یاد ہے، یا کوئی یہ کہے کہ میں تو دیوان غالب کی 50 غزلیں آپ کو زبانی سنا سکتا ہوں۔ تو یہ چند لوگ ہوں گے، اس وجہ سے اس کے تواتر کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی اور کسی کتاب میں ایسا معاملہ پیش ہی نہیں آیا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ نسلاً بعد نسلاً اس کو پورا کا پورا شروع سے آخر تک یاد کر کے سنا رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی کتاب کے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ کتابوں کو تحریری تواتر حاصل ہوا ہے، یعنی عملی تواتر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لکھے ہوئے ایک چیز لکھی گئی ہے نا، تو لکھی ہے تو ایک مثال کے طور پر ایک مصنف کے زمانے میں اس کے 10,000 نسخے تیار ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ 10,000 نسخوں سے پھر آگے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تو تحریر میں بھی ایک طرح کا تواتر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز پرانے زمانے میں تو کتابوں کو اس طرح سے حاصل نہیں ہو پاتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ جب پرانے نسخے دیکھتے ہیں تو ان میں بڑے اختلافات نظر آ جاتے ہیں آپ کو۔ بخاری کے معاملے میں فلاں جگہ یہ نسخہ تھا، فلاں جگہ یہ نسخہ تھا۔ موطا کے معاملے میں 4 بڑی بڑی اس کی روایتیں موجود ہیں، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں۔ اسی طرح دیوان غالب کے معاملے میں بھی ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ قریبی زمانے میں آتے چلے گئے ہیں، تو اب چونکہ ایک کتاب جب چھپتی ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اب یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرح کا تحریری تواتر اس کو حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ آج ہی کے زمانے میں ممکن ہوا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ چیز عام طور پہ کتابوں کو حاصل نہیں ہوتی تھی، اور اگر ہو بھی تو بس تحریری تواتر تک ہی ہوتی تھی، قولی تواتر کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اجماع اور تواتر سے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں ان کی نوعیت زیادہ تر تاریخی واقعات کی ہوتی ہے۔ یعنی کتابوں کے ساتھ تو یہ معاملہ قرآن مجید کی انفرادیت پہ قائم ہے، لیکن واقعات میں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ آپ کے ہاں جتنے تاریخی واقعات ہیں وہ سب اجماع اور تواتر سے ہی ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے معاملات ہیں، واقعہ کربلا ہوا تھا، سیدنا ابو بکر کی حکومت قائم ہوئی تھی، سیدنا عمر کی حکومت قائم ہوئی تھی، مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی، عثمانیوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں بڑے بڑے معاملات جو متفق علیہ طریقے سے نقل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے وہ کسی زبان کا لغت ہے۔ یعنی آپ کے جو الفاظ آپ بولتے ہیں اور ان سے جو معنی مراد لیتے ہیں ان کو ایک ڈکشنری لکھنے والا، لغت لکھنے والا ثبت کرتا ہے۔ اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معاشرے کے بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہ لوگوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ گویا ان کا تواتر ہوتا ہے، لوگ ان کو ان معنی میں بول رہے ہیں، یہی ان کی سند ہوتی ہے۔ اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ شواذ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ اخبار احاد ہیں جن سے منتقل ہوتی ہیں۔ کوئی ایک آدمی کہتا ہے دلی میں لوگ ایسے بولتے تھے فلاں لفظ، لیکن یہ چند الفاظ ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی چیزوں کو پھر ایک لغت لکھنے والا لیتا ہے اور ثبت کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہماری ساری تاریخ میں ایسے ہی ہوتی ہے۔ اسی کو صحیح طریقے سے کسی چیز کے منتقل ہونے کے ذرائع کے طور پر لینا چاہیے۔ دونوں چیزیں ہوں گی۔ اخبار احاد سے، اخبار احاد کا مطلب ہے 1 2 4 لوگ بیان کر رہے ہیں، تو وہ تو ظنی علمی ہوگا۔ لیکن جب وہ چیز اجماع اور تواتر کے درجے میں پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یقینی بات ہے۔ مثلا کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مغلیہ سلطنت قائم ہی نہیں ہوئی تھی، تو لوگ تردید نہیں کریں گے، ہنسیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جہانگیر نے دربار میں فلاں دن یہ بات کی تھی، جو عام شہرت ہو گئی ہے اس کے خلاف، تو یہ اخبار احاد کا مسئلہ ہے۔ اس میں کتابیں کھل جائیں گی، تحقیق کی جائے گی،
ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، اس کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی، جہانگیر بادشاہ مقرر ہوا تھا، شیر شاہ سوری نے تختہ الٹ دیا تھا، ہمایوں چلا گیا تھا، واپس آ گیا تھا، وہ اسٹیبلش فیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اجماع اور تواتر ہی اصل میں ہسٹری کے اسٹیبلش فیکٹ کو بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ افواہیں گرم ہیں، یا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سی بدعتیں رائج ہو گئی ہیں۔ مثلا ایک بدعت کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے علم میں اجماع اختیار کر سکی ہو؟ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ علم تردید کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو فلاں دور میں پیدا ہوئی ہے، یہ فلاں دور میں پیدا ہوئی ہے، سب بتا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم سے ایک مثال ذہن میں آئی، یہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دینے کی جو روایت ہے یہ سنت کے طور پہ رسول اللہ نے جاری فرمائی ہے، لیکن جب آپ نے بھی تحقیق کی، باقی لوگوں نے بھی کی، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی کچھ عرصے بعد ہی شروع ہوئی۔ اس کا معلوم ہو گیا کب شروع ہوئی، یعنی پتہ چل گیا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی چیز وجود میں آئے گی، یا پھر آپ کہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی پری ہسٹورک دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے مقابل میں لوگ مثالیں دے دیتے ہیں بعض اوقات، مثلا ہندو مت کی بعض روایات کی، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں جتنا ذخیرہ ہے وہ پری ہسٹورک دور کا ہے، یعنی اس وقت دنیا تاریخ کی روشنی میں ابھی آئی نہیں ہے، اور ان کے ہاں علم کی روایت اس طریقے سے قائم ہی نہیں ہوئی جیسے ہمارے ہاں ہے۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پری ہسٹورک دور میں ہوتے تو نہ اجماع واقع ہو سکتا تھا، نہ تواتر واقع ہو سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ 570-76 سال پہلے ہی سیدنا مسیح دنیا میں آئے ہیں نا، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پری ہسٹورک دور ہے، یعنی اس میں مسیحی روایت ان کی شخصیت کو تو بیان کرتی ہے، لیکن خود شخصیت تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی یہی ہے، اور میں نے تو یہ بنیاد قرار دی ہے کہ نبوت ختم کرنے کی وجہ ہی بن گئی، یعنی معاملہ سب کچھ تاریخ کی روشنی میں آ گیا، وہ دعوت، وہ پیغام، وہ کتاب، وہ ہدایت، وہ سنت، اور وہ دینونت یا جزا و سزا جس کا ظہور ہوا، سب کچھ تاریخ کے صفحے پر ثبت ہو گیا، اور اس پر سورج کی طرح روشنی پڑ رہی ہے۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو بار بار اس امتحان میں ڈالا جائے کہ وہ آنے والے پیغمبر پر ہی مان لائے۔ ٹھیک، صاحب بھی آپ نے فرمایا، دو اصطلاحات استعمال کی کہ اجماع و تواتر سے جو بات پہنچتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے۔ قطعی کا مطلب ایبسولوٹ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے مقابل میں آپ نے کہا ضنی، جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ ضنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ اپنے دائرہ علم میں دو طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں باہر نکلا، میں نے دیکھا سورج آسمان پر چمک رہا ہے، یہ یقینی بات ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے۔ اسی طرح بعض اخبار ہیں جن کے بارے میں ہم اس یقینی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے مثالیں دی، کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی، علامہ اقبال ایک بڑے شاعر تھے، ضرب کلیم ان کی کتاب ہے، یا بال جبریر ان کی کتاب ہے، غالب کا دیوان ایک مسلمہ تاریخی چیز ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یقین کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مواد ہمارے پاس موجود ہے ان کی بنیاد پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقینی بات ہے، لیکن ظن غالب ہے۔ ظن غالب کا مطلب یعنی ہمیں اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو زیادہ گمان یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہوگی، تو ظنی علم اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور ظنی علم کوئی کنڈم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بے شمار معاملات اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہماری عدالتیں اسی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں جو رائے دیتے ہیں تو اسی بنیاد پر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا کرونا کے خلاف لڑ رہی ہے، تو اس میں ہم یقینی جگہ پر نہیں کھڑے کہ اس میں کیا کرنا ہے، لیکن ظن غالب کی جگہ پر کھڑے ہیں اور بعض احتیاطیں کر رہے ہیں، اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان ذرائع سے ماہرین اندازہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اچھا اسی طرح ہر روز معلومات میں کچھ تبدیلی بھی آتی جاتی ہے، تو یہ ظنی علم ہے۔ لیکن جب آپ بالکل یقین کی جگہ پر پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کا طبیب آپ کو بتائے گا کہ یہ ایسے پیدا ہوا ہے، ایسے مرے گا، تو اب گویا آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں اعتماد اور اذعان سے یہ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کبھی حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی بہت سی چیزوں کے بارے میں ظن غالب ہی رہتا ہے، اور اس پر ہم دوا بھی لیتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، زندگی کے معاملات بھی طے کرتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ تو ظن غالب اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور خدا نے جو اپنا دین ہے وہ چونکہ
اس نے فیصلہ کرنا تھا لوگوں کے ظن غالب کا اور لوگوں کے جو پرسیپشن ہے ان کا، تو وہ قطعی اور ایبسلوٹ ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے. ہم ایک بات ابھی آپ نے فرمائی کہ جو یعنی دونوں چیزیں قطعی ذرائع سے پہنچی ہیں، قرآن اور سنت. جی قرآن اللہ کی کتاب کے طور پر، یعنی قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ دو گتوں کے درمیان میرے گھر میں جو کتاب ہے وہ بیشتی زیور پر بھی دو گتے میں بیان کر دوں گا. نہیں، اصل میں وہ اس مسلمان امت کے علم کا اجماع ہے کہ یہی قرآن ہے، اور اس کی تصدیق اس تواتر سے ہو رہی ہے جو قول سے بھی ہے اور جو تحریر سے بھی ہے. ٹھیک. یہی معاملہ سنت کا ہے. لوگ پوچھتے ہیں وہ کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ امت کے عمل میں پائی جاتی ہے، وہ امت کے علم میں پائی جاتی ہے. یعنی سنت کو جب ہم کہتے ہیں وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان امت نسلاً بعد نسلاً اس پر عمل پیرا ہے. اور مسلمانوں کے ایک مدرسے میں چلے جائیں، ان کے کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی فقیہ کے پاس چلے جائیں، آج چلے جائیں، 1200 سال پہلے چلے جائیں، جو ریکارڈ آپ کو میسر ہوگا وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ ایک سنت ہے، یہ دین ہے، اس پر اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے. نماز، روزہ، حج، اس کے مناسک بالکل ایسے ہی. یعنی یہ کیوں ایسے ہیں؟ یہ رمضان ہر سال آنا ہے نا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سال میں کسی نے روزے ایجاد کر دیے ہوں؟ سوچا ذرا تھوڑی دیر کے لیے. آپ مانیں گے یہ بات؟ باقی لوگ خاموش بیٹھے رہے، باقی لوگ خاموش بیٹھے رہے، کوئی تردید نہ کرے، کوئی ایک صاحب جو ہے وہ کہیں سے آئے. نہیں، یہ روزے وہی ہیں جو اللہ نے فرض کیے، وہی ہیں جن کی پیغمبر نے روایت قائم کی. یہ رمضان میں اسی طریقے سے مسلمان رکھ رہے ہیں، یہ سب موجود ہے. اور یہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا نا کہ اسی اجماع اور تواتر کو لغت کے معاملے میں ایک ڈکشنری لکھنے والا، لغت لکھنے والا ابن منظور ہے یا کوئی اور ہے، وہ ثبت کر دے گا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کے جو اہل علم ہیں، انہوں نے جب دین کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے اس سب کچھ کو ثبت بھی کرنا شروع کر دیا. تو ہمارے ہاں جو فقہا ہیں، علماء ہیں، وہ جب دین بیان کرتے ہیں تو یہ سنت کا پورا ریکارڈ یہ صفحہ کرتاس پر بھی ثبت ہو جاتا ہے. اور یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم اس سے انیشیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اصل میں ٹریس کر رہے ہیں. ہم تو سنت لیتے ہیں اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے. ہم صرف ہسٹوریکل جو نقوش ہے ان کو ٹریس کر رہے ہیں، ویریفیکیشن ہم لیتے ہیں مسلمانوں کے اجماعی عمل سے، مسلمانوں کے اجماعی تواتر سے. یعنی یہ کوئی معاشرے کی رسم یا بدعت نہیں ہے جس کو ہم لے لیتے ہیں. مسلمانوں کا اجماعی عمل ہے، یعنی ان کی پوری تاریخ میں وہ عمل اسی طریقے سے منتقل ہوا ہے. اور اس میں جو ہمارے فقہا علماء ہیں وہ جس وقت کتابیں لکھتے رہے ہیں ہر دور میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ حصہ اس کا وہ ہے جو مسلمانوں کو حضور نے دیا، اجماع سے منتقل ہوا. یہ اخبار احاد ہے، یہ ہمارے اجتہادات ہیں. ایک ایک چیز کو الگ کر کے وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ سارا ریکارڈ بھی موجود ہے، مسلمان امت کی گواہی بھی موجود ہے، ان کا عمل بھی موجود ہے. مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک نماز پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، نسلاً بعد نسلاً ایسے ہی ہے. تمام چیزیں اگر میں اپنے سامنے رکھ لوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو فہرست میں نے ترتیب دی ہے اپنی کتاب میزان میں سنت کی، ایک ایک چیز اس میں اسی طریقے سے پوری مسلمان امت میں جاری ہے. تو دونوں چیزیں یقینی طور پر پہنچ گئی ہیں، یعنی قرآن بھی اور سنت بھی. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی آپ نے فرمایا تھا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ کوئی اور مثال آپ دے سکیں وہ کتابیں جو تواتر قولی کے ذریعے منتقل ہوئی ہیں، تو آپ نے بتایا کہ کوئی اور نظیر اس کی دنیا میں نہیں ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو شروع سے لے کے آخر تک، اور ہم عام طور پر جب انسان کی میموری کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر چیزوں کو جب وہ یاد کرتا ہے تو اتنی اسٹوریج کی صلاحیت کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ پوری کتاب شروع سے آخر تک یاد کر لے. سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ میاں نے کوئی غیر معمولی چیز رکھی ہے کہ لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ یاد ہو اور پھر تواتر قولی کے قطعی ذریعے سے منتقل ہو. تو اس کی جو فارم اختیار کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ غیر معمولی چیز پیدا ہو گئی ہے. یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، جو اسٹرکچر اس کا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ شعر میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نثر کی چیزیں اس طرح یاد نہیں ہوتی، لیکن شعر اپنے قوافی کی وجہ سے، اپنے وزن کی وجہ سے بالعموم یاد ہو جاتا ہے. بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد ہوں گے، پوری غزلیں آپ کو سنا دیں گے، لیکن اس طرح کا تواتر نہیں ہوتا کہ ایک پوری کی پوری امت اس کو یاد کرنے پر لگ گئی ہو یا لکھنے پر لگ گئی ہو. وہ ظاہر ہے قرآن کی مخصوص حیثیت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے. یعنی لوگ یاد تو کرتے ہیں بہت سی چیزیں. میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم پڑھایا کرتے تھے تو یہ جو درسی کتابیں ہیں،
مثلا جو مفصل نحو کی کتاب ہے مجھے کم و بیش پوری یاد ہو گئی، جو متن ہوتا ہے اس کا متن ہے یاد ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں تو بار بار زبان پر آتی ہے. تو یہ اس طرح کی اکا دکا مثالیں تو بہت سی چیزوں کی مل جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ بہت غیر معمولی سطح پر ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا عامر صاحب، آپ نے گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے ایک عام مسلمان کو کہ قرآن چمڑوں پہ ہڈیوں پہ لکھا جا رہا تھا اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ رخصت ہو گئے، سیدنا عثمان نے سب سے جمع کر کے ایک نسخہ بنا دیا، تو پھر سوال یہ کہ جو ہم یہ روایتوں میں سنتے ہیں کاتبین وحی، تو کاتبین وحی اگر موجود ہیں تو پھر قلم بھی موجود ہے، کاغذ بھی موجود ہے، قرآن نے تو قلم کی قسم بھی کھائی، تو کیا مطلب کہ چمڑے ہڈیوں پہ لوگ لکھتے تھے کہ صفحے وغیرہ بھی موجود تھے؟ پری ہسٹورک دور تو نہیں ہے؟ قرآن مجید تو خود کاغذوں کا ذکر کرتا ہے جی. یعنی وہ کاغذ کس طرح کے تھے، کیسے بنے. ظاہر ہے کہ جو آج آپ کاغذ دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں بڑا مختلف تھا، لیکن کراتیس کا، کرتاس کا خود قرآن ذکر کرتا ہے. دنیا بھر میں یہ چیز مسلمہ ہے کہ اگر کسی تصور کے لیے یا شے کے لیے لفظ لغت میں موجود ہے تو چیز موجود ہے، بڑی اہم بات تصور موجود ہے. جی. تو اس وجہ سے یہ سب موجود تھا، البتہ بہت وافر مقدار میں نہیں تھا. تو اس وجہ سے لوگ چمڑے پر بھی لکھ لیتے تھے، یا اور کوئی چیز لکھنے کی چیز میسر آ گئی اس پر بھی لکھ لیتے تھے. تو سب چیزوں پر لکھتے تھے جو بھی تھا. لیکن مصاحف کا ذکر آتا ہے، وہ مصاحف مرتب شکل میں ہیں. آپ تاریخ میں بعد میں دیکھیے کہ لوگوں کے گھروں میں ہیں تو وہ کیا ہیں، یعنی وہ ہڈیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں لوگوں نے. باقاعدہ طریقے سے مرتب منظم قرآن مجید ہے جو ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب خود یہ بات جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لوگوں میں اتنی چاہت اور اتنی لوگوں کو احساس ذمہ داری ہے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے. اگر وہ ہڈی پہ لکھتے بھی تھے تو اس کا مطلب وہ محفوظ کرنا چاہ رہے تھے اس کو. یا اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لے، لیکن یہ ہے کہ کاغذ اتنا بھی نایاب نہیں تھا کہ لوگوں کو ہڈیاں ہی دستیاب ہوں اور ان پر لکھیں. وہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تاہم ہو سکتا ہے کسی موقع پر کسی نے کوئی یادداشت اس طریقے سے بھی اپنے ہاں لکھ لی ہو، ورنہ کاغذ موجود تھا. اور وہی کاغذ تھا جس کے آپ بہت سے آثار اب عجائب گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. ابھی جو برمنگھم یونیورسٹی میں قرآن مجید کے وہ اوراق محفوظ کیے گئے ہیں تو وہ کوئی ہڈی یا چمڑا نہیں ہے، اس طرح سے کاغذ ہے باقاعدہ بنا ہوا، اسی پر لکھا ہوا. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن وہ کاغذ پیدا ہو گیا ہوگا، آخر کاغذ کی ایک روانی ہوگی، لوگ لکھ رہے ہوں گے اس کو تو موجود ہوگا کاغذ. یہ اس کا بہت ذکر آتا ہے، عربی شاعری میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے. یہ بھی ایسے ہی افسانہ ہے. ایک چیز اتنی نہیں ہے بڑی مقدار میں تو اس وجہ سے دوسری چیزیں بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی چمڑا بھی استعمال ہو جاتا ہے، ایسے ہی کپڑا بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ رہا ہے. ایک لمبے عرصے تک دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں چمڑے پر، کچھ کپڑے پر لکھی جاتی تھی. یہ جو چیز بھی آپ کو ایک کرتاس سا بنا دے تو اس پر لوگ لکھتے تھے عام طور پہ. تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوا. ٹھیک. عام صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ یعنی یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ نوٹس لکھ کے ویریفائی بھی کروائیں گے، رسول اللہ کے پاس بھی آئیں گے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک نسخہ کو ایسا بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا اپنا نسخہ ہوتا، جس میں اگر کوئی آ کر کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ اس سے دیکھ کے بتائے تھے. آپ نے کوئی نسخہ نہیں چھوڑا، اس کی کوئی حکمت تھی؟ اور کیا اللہ میاں نے قرآن آپ کے ذہن میں ایسا ڈال دیا تھا کہ جو آ کے بتاتا تھا آپ اس کی تصدیق یا تکذیب؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے تو فتنہ پیدا ہو جاتا. جی. اچھا. کون محفوظ کرتا اس نسخے کو؟ لڑائیاں ہوتی، لوگ اس پر کروبیاں مقرر کیے جاتے، فرشتے مقرر کیے جاتے. یعنی اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوتا. اس کے نتیجے میں حضور نے بالکل درست کیا کہ ایسا کوئی نسخہ نہیں مرتب کرایا، لوگوں پر چھوڑ دیا. اور اس اعتماد کے ساتھ وہ منتقل ہوا ہے کہ یہ مسلمان امت اس کی حفاظت کرے گی. آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یعنی یہ قرآن مجید آج اس طرح کا نسخہ ہوتا اتنے سوالات پیدا ہو جاتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ہم قرآن مجید چھاپ کے لاتے، شائع کر کے لاتے، اب پتہ چلتا جی وہ نسخہ کون سا ہے، اس سے ملانا ہے، محفوظ بھی ہے یا نہیں، کسی جنگ میں باقی بھی رہ گئے رہتے ہیں، چوری تو نہیں ہو گیا، کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا. کیا کیا کرتے اس کے بارے میں. قرآن مجید کے لیے جو بندوبست کیا گیا ہے وہ اتنا لافانی بندوبست ہے کہ اس میں ادنا درجے آپ رکھنا تلاش نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا ہم سب گزشتہ یعنی سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ نسخہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے دیتے تو آپ کو آپ کے زمانے میں تو بڑی آسانی نظر آ رہی ہے کہ آپ گئے، آپ نے جا کے دیکھ لیا اس نسخے کو. لوگ حضور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ دور کرتے ہیں.
دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن مجید اس طریقے سے لوگوں کے سینوں میں جا چکا ہے، فی صدور اہل العلم، لوگوں کے علم والوں کے سینوں میں موجود ہے قرآن مجید. تو وہ محفوظ ترین جگہ ہے جہاں وہ ہے. اس کو کوئی چور چرا نہیں سکتا، کوئی حملہ آور کرنے والا اٹھا نہیں سکتا. مسجد نبوی اگر 10 دن تک بلوائیوں کے قبضے میں بھی رہے تو وہ کہیں غائب نہیں ہو سکتا. سوچیں، یعنی تاریخ پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ نسخہ مرتب کرنے کا کام کیا جاتا ہوتا کیا. یہی بات ہمارے یہاں مستشرقین کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ نسخے تلاش کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد کوئی نسخہ کہیں سے مل جاتا ہے، اس میں کوئی ایک آیت اوپر نیچے ہوتی ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اس میں تو اختلافات. میں آپ کو آج تاج کمپنی کے چھپا ہوا نسخہ دکھاتا ہوں، اس کے اندر بعض جگہوں پہ غلطی رہ گئی ہوئی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں اس غلطی کی تصحیح بھی یہ مسلمان امت جو ہے اپنے اجماع اور تواتر سے کر رہی ہے، وہ باقی نہیں رہتی. تو نسخے کو آپ غلطیوں سے کیسے محفوظ کرتے، نسخے کو آپ شہادت میں کیسے پیش کرتے، نسخے کی آپ حفاظت کے لیے کیا بندوبست کرتے، یہ بات آج لوگ بیٹھ کے اس طرح بات کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اہتمام کیا، وہ اہتمام کیا ہی نہیں کہ جس میں کوئی رکھنا تلاش کیا جا سکے. ٹھیک. ہم صاحب ایک اور اہم سوال یہ کہ جس وقت ہم کسی چیز کو یاد کرتے ہیں، مثلا میں نے اگر کوئی نظم یاد کی، آپ کی کوئی نظم یاد کی، کسی کی نظم یاد کی، تو مجھے وہ شاعر آ کر یہ کہے کہ اس نظم میں جو تم نے اشعار یاد کیے تھے، انسانی دماغ جو ہے وہ میموری کو یعنی بٹس میں کیپچر کر رہا ہوتا ہے، ایک شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر. وہ مجھے کہے کہ یہ جو آخری کے 2 شعر ہیں یہ پہلے پڑھو اور پہلے کا شعر آخر میں پڑھو، تو سارا جو حفظ کا میرا سٹرکچر ہے وہ بالکل ٹوٹ جائے گا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ترتیب سے نازل ہوا لیکن اس کی ایک دوسری ترتیب بھی ہوئی جو توقیفی ترتیب ہے، تو پھر حفاظ کا حفظ کیا ہوا تو سارا ڈسٹارٹ ہو گیا ہوگا. نہیں، لیکن صورت لوگ یاد کر رہے ہیں نا. اس کا یہ عمل کہ اب اس کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے، یہ تو ہوا ہی آخری 2 سالوں میں. یعنی اب ترتیب کے ساتھ، ترتیب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، رہ گئی یہ بات کہ کسی جگہ کسی کو بتایا گیا کہ یہ حصہ جو ہے فلاں سورہ میں شامل کر لیجئے، تو یہ 5 7 10 مقامات ہیں. یعنی یہ آیت اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے روزے کی آیت ہے. جی بالکل، یہ 5 10 مقامات ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور وہ لوگ اس کی تصحیح کر لیتے تھے، پھر سنانا شروع کر دیتے تھے، پھر بار بار یاد کرتے تھے. وہ آج بھی حافظوں کو بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تصحیح ہوتی رہتی ہے. یعنی وہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کو پھیلا دیا گیا کہ جس میں اس طرح کی غلطی پر قائم رہنے کے امکانات ختم ہو گئے. تو اس لیے یہ تو ورق پھاڑ دیجئے کہ کوئی نسخہ خدا نخواستہ ایسا ہوتا، یہ مسلمان امت کبھی بھی قرآن مجید کے معاملے میں اس یقین و اذعان پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی جیسے ہم آج کھڑے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جب اب قرآن مجید چھاپتے ہیں، قرآن کو شائع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کبھی تردد ہی نہیں ہوتا کہ جا کے فلاں نسخے سے ملانا ہے. اور وہ وہاں پڑا ہوا ہے، استنبول کے کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، یا مدینے میں پڑا ہوا ہے، یا فلاں گھر میں پڑا ہوا ہے. سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا. نہیں، وہ مسلمانوں کے سینوں میں موجود قرآن ہے، وہ ان کے یہاں پھیلا ہوا شائع و زائع قرآن ہے، وہ ان کی ہر جگہ کے اوپر لکھا ہوا قرآن ہے، وہی مل کے اس کو بالکل تصحیح کے ساتھ آگے بڑھا دیتا ہے. ٹھیک. ہم سب ہمارے پاس وقت یہاں پر کم رہ گیا ہے، اور سوال مجھے لگتا ہے کہ تفصیلی ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ اگلی نشست میں آپ سے بات ہو. وہ سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ محفوظ ہے، لیکن اس کو جو پڑھنے کے انداز ہیں، جس کو قرآن کی قرات کہا جاتا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی امت کے اندر یہی نقطہ نظر ہے، وہ ایک ہی ہے یا اور بھی ہیں اس کے علاوہ؟ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں قسمیں کھائی گئی ہیں. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بات کو استدلال اور دلیل سے بیان کریں، قسم سے کوئی بات منوائی نہیں جا سکتی. تو قرآن میں 100 سے زیادہ قسمیں کیوں ہیں؟ اور آخری پہلو یہ کہ قرآن مجید کے نظم کی رعایت سے جب ہم آیات کو سمجھتے ہیں تو ایک اصول کو ماننے کے باوجود کیوں مختلف تعویلات سامنے آ جاتی ہیں؟ تو انشاءاللہ اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے. ہم سب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اچھا.